مخدوم ہیں جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، ہمیں اور آپ سب کو مل کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آج بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ دنیا کی پیغام دے رہا ہوں آپ کو، بس سن لیجیے آخری باتیں۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو قوم عزت کی زندگی گزارتی ہیں، اور اگر جوان برائی کے راستے پہ چلے جائیں تو وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جوانوں کی شکل میں بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ دیکھ لیجئے، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر، رات کے 5 بجے سٹا لگانے میں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف آپ یہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور دوسری طرف کہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ جس قوم کے جوان ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ قوم زندہ و تابندہ ہو جاتی ہے۔ جو حال آج میری قوم کے جوانوں کا ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوانوں کا یہ حال نہیں تھا۔ میرے قوم کے جوانوں کی تاریخ اگر جاننی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان کیسے تھے؟ فرمایا جوان ایسے تھے، ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، عرص رضوی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، فیضان کی چاچا شریف، نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، تمہارے لیے، 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 ہماری زبان یہ سرکار کے لیے تو ہمارا جینا کامیاب، مقام سرکار کے لیے مرے تو ہمارا مرنا کامیاب۔ میرے متعشقین میرے صاحبہ بڑے با فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب نبی کے لیے۔ ماشاءاللہ، بس 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 ہو گیا، ہو گیا، تقریر سنیں سنیں، ماشاءاللہ۔ حضرات آج حالات یہ ہیں، لگاتار یہ پلاننگ کی جا رہی ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور پیغمبر کی عظمت کو گھٹا دیا جائے۔ بس 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو تو پیغمبر کی شان گھٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، تمہارے چاہنے سے شان گھٹ جائے گی۔ ارے ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی ہے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے والا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نچل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں۔ حضرات آخری 2 جملے سن لیجیے، آخری بات، اپنے سینوں سے خوف نکال دیجیے، اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجیے۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، اور یاد رکھیے گا ہماری یہ تاریخ رہی ہے
بغداد کی سرزمین پر حضرت آخری 2 جملے دے رہا ہوں، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا تھا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے، پیروں میں عالیشان جوتے پہن کر اتنے بڑے مجمع میں خلیفہ نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیروں میں عالیشان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ توجہ ہے آپ کی، کہا دیکھئے پیروں میں عالیشان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ اس وقت میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہمارا تیور کیا تھے، ہمارا لیول کیا تھا؟ امام موسیٰ کاظم نے پیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او نادان، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دے۔ السلام علیکم۔